ختم کیا جا رہا ہے اور اس کے مصطفیٰ کے نعرے لگا کر ختم کیا جا رہا ہے، محبت رسول کے دعوے کر کے ختم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، جب آئے تو عقیدہ یہ بنا لیں کہ پہلے موجود، اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یا دو باتوں میں سے ایک بات کو آپ لوگ بھی اپنا لیں، یا یہ مانیں کہ حاضر اور ناظر ہیں، پھر یہ مولود اور میلاد منانا چھوڑ دیں، اور یا یہ مانیں کہ حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو حضور آئے تو یہ ثابت ہو گیا کہ پہلے موجود، جب سب کہتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں نہیں، جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر جو موجود تھے یا موجود ہیں تو جسمانی طور پر تو نہیں ہم کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ روحانی طور پر موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں ذرا ہمیں یہ بتا دیں کہ روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر ہونے کی صفت اللہ نے دی ہے، یہ صفت اللہ نے حضور کو کب دی؟ ذرا ایک متعین کر کے ہمیں بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت ولادت سے پہلے ملی، ولادت سے بعد ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ملی، نبوت سے بعد ملی، ہجرت سے پہلے ملی، ہجرت سے بعد ملی، معراج سے پہلے ملی، معراج سے کب یہ صفت اللہ نے اپنے نبی کو دی کہ اے میرے نبی آپ، میں بھی حاضر ناظر ہوں اور آپ بھی حاضر ناظر ہیں؟ تو عقیدے کی بات یہ فہم میں رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر اس عقیدے میں ہم کسی اور کو شریک کریں گے تو ہم موحد نہیں رہیں گے، مشرک بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ اور اللہ کے نبی ایک نبی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، سب نبیوں نے جو کام کیا، جو پیغام دیا اور جو دعوت کی وہ کیا دی؟ سارے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، سارے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، سارے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ کہ رب کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ کہ رب کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا عرصہ گزارا۔ کتنے سال کا؟ 40 سال کا عرصہ گزارا۔ آپ نے علماء نے سنا 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے اختلاف نہیں کیا، بلکہ اختلاف کرنا تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرتے تھے۔ لیکن جو میں آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع کیا، جب اپنے میراث کا مقصد بیان کرنا شروع کیا کہ لوگوں مجھے اللہ نے دنیا میں پیدا کیوں کیا ہے، مجھے دنیا میں اللہ نے مبعوث کیوں فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کام بیان کرنا شروع کیا، جب اپنے کام کی طرف دعوت دینا شروع کی، تو اس وقت وہ چاہتا تھا جس نے ولادت کی خبر سن کر اس لونڈی کو آزاد کر دیا جس کا نام صوفیہ تھا، آئی آگر خوشخبری سنائی، چاچا ابو لہب خبر خوشخبری سنتا ہے کہ میرے اس بھائی کے گھر بیٹھا ہوا ہے جو دنیا میں موجود نہیں ہے، حضرت عبداللہ، تو اس نے کہا جب میں مجھے اس خوشخبری سنانے کے عوض آزاد کرتا ہوں، اس کو کیا کر دیا؟ آزاد۔ پیدائش پر خوشی منانے والا چاچا ابو لہب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتا ہے، تو وہی چاہتا جو خوش ہو رہا تھا۔ آج وہ لوگ جو اپنے ذرائع دیتے ہیں اور لوگوں کو دلائل دے کر خوش کرتے ہیں کہ دیکھو ابو لہب نے خوشی منائی، ہم کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس یہ دلیل ہے کہ ابو لہب نے خوشی منائی، ہم پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق سے دلیل دو، کیسے دلیل دو؟
حضرت ابو بکر صدیق سے دلیل دو، ہمیں یہ بتاؤ کہ ابو بکر صدیق نے خوشی منائی، ہمیں یہ بتاؤ کہ ابو بکر صدیق نے جشن منایا، ہمیں یہ بتاؤ عمر فاروق نے اس طرح کام کیا جو تم کر رہے ہو، سب آپ کو پتا ہے ابو لہب کی بات کیوں کر رہے ہو؟ بڑا ابو لہب کون ہے جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے مستحانہ الفاظ کہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر اپنا پیغام سنایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے اختلاف شروع ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں دعوت دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں، اور مارنے والا کہتا کیا ہے؟ انت جعلت الآلہۃ الہ واحدہ، کیا تو وہ ہے جس نے یہ ہمیں بتایا کہ الہ صرف ایک ہے؟ الہ صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ۔ مولانا ابراہیم صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں اور یہ مسئلہ الہ کا الحمدللہ ہم نے اکٹھے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم کی درجات کو بلند فرمائے۔ 10 دن لگا کر حضرت 10 دن لگا کر لا الہ کہ الہ کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور یہ مسئلہ الہ ایسا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے بیان کیا، اور یہ بیان کر کے لوگوں کو بتایا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک، جن بھی شریک، فرشتے بھی شریک۔ آپ بولتے نہیں، ہم سب جائیں گے پروگرام کھانے چل رہا ہے، پانی پڑا ہوا ہے، تو جن بھی اللہ کے ساتھ شریک، فرشتے بھی اللہ کے ساتھ شریک، انبیاء بھی اللہ کے ساتھ شریک، اولیاء بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، ولی تو شریک ہے، ولی جو ہے اللہ کے اپنے ہیں نا جی، اللہ کے اپنے ہیں وہ شریک ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، بیت اللہ کے اندر جو 360 فٹ پڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک مورتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ تو بتائیں حضرت ابراہیم اللہ کے پیارے تھے کہ نہیں؟ حضرت اسماعیل اللہ کے پیارے تھے کہ نہیں؟ اگر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی مورتیاں بنا کر رکھنے والے مشرک کہلوائے جا سکتے ہیں اور ان کی عبادت کرنے والے خدا کے باغی ہو سکتے ہیں، تو انبیاء اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے والے بھی اسی زمرے میں جائیں گے، اس سے پیچھے۔ اس لیے عقیدہ توحید کی بات ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا فاصدق بما تؤمر، اے میرے نبی جو حکم ملتا ہے اس کو خود کر بیان کریں، اس کو۔ اور قرآن کے وہ چاہتے ہیں آپ مسئلہ ڈھیلا کر کے بیان کریں، لیکن اللہ کہتا ہے فاصدق بما تؤمر، آپ خود کر کے بیان کریں، اور خود کر کے اللہ کے نبی نے جو چیز بیان کی ہے وہ اللہ کی توحید ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید ایسی ہے میرے بھائیوں کہ اس توحید کی خاطر انبیاء کو مانے پڑی، اس توحید کی خاطر انبیاء کو مارے پڑی، اس توحید کی خاطر ان کو آروں میں چیرا گیا، اس توحید کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج کے بازار میں پیٹا گیا، اس توحید کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئیں۔